جڑے جڑے ہوں سست بندے ہونا تسی دماغ میں پاٹے ہوتے محبت آندی ہے سبحان اللہ تو میرے والے پاسے مسکرا کے تکنے معافر بھی چنگے لگ دے ہو لیکن جب سیدہ پاک دا ذکر سن کے سبحان اللہ دی پاکی بیان کرو پھر دیکھو محفل دا رنگ بھی بنتا ہے اگر روزہ رکھ کے سبحان اللہ کہنا ثواب اور زیادہ توجہ فرمانا ذات گرامی بلا تمہید میں چند جملے سیدہ کونین کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کون ہے سیدہ کائنات جو امام الانبیاء کے گھر میں جنم لیتی ہیں اور میرے نبی کی یہ واحد بیٹی ہیں کہ جو اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہیں اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہیں یوں سمجھو کہ سیدہ زہرا کی پیدائش غلام رسول صاحب سیدہ زہرا کی پیدائش پرورش انوار رسالت میں اور انوار وحی میں ہو رہی ہے حضرت سبحان اللہ کی آواز میں چاہتا ہوں جس طرح جتنا بڑا ذکر ہے نا اس محبت سے آپ سنیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا کہ میرے نبی کے گھر میں پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے میرے نبی نے نام رکھا فاطمہ نام کیا رکھا فاطمہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے چھڑانے والی آزاد کرانے والی تو سیدہ زہرا کا نام میرے نبی نے بچپن میں ہی جب سے سیدہ زہرا کا دنیا میں ورود ہوا تو نام زہرا رکھا بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں روح کو ڈالا اس کو بڑے بڑے محدثین نے جن میں حضرت غوث آدم بھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا عرش کے دائیں طرف جناب حضرت آدم کو 5 نور نظر آئے جو کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی رکوع کرتے ہیں جو کبھی سجدہ کرتے ہیں کبھی بولو نا رکوع کرتے ہیں جناب حضرت آدم علیہ السلام کرتے ہیں ربا یہ پاک ہستیاں کون ہیں میں ابھی پیدا ہوا ہوں ابھی میرے اندر روح آئی ہے یہ کون ہستیاں ہیں رب نے فرمایا آدم ان ہستیوں کے نام یاد کر تجھے دنیا میں کام آئیں گے انتقال نہیں بڑھنے چاہیے دیکھو میں تو پہلے آ گیا جتنا بڑا ذکر ہے اتنا اس طرح بولنا چاہیے تھا روزہ تو رکھ کے بولو پیاس نہیں لگ رہی اس ذکر نہ تے پیاسا مجھے نہیں آنی توجہ فرمانا جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ ہستیاں کون ہیں رب نے فرمایا آدم ان کے نام یاد کر لو یہ تمہیں دنیا میں کام آئیں گے یہ ہستیاں کون کون ہیں فرمایا ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے اور ان کا محبر مرکز سید الانبیاء جناب رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اے آدم ان ہستیوں کے نام یاد کرو دنیا میں تمہیں کام آئیں گے فرماتے ہیں جب جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ دعا کرتے رہے بہت خیال آیا وہ 5 نام بھی تو یاد رکھے ہوئے ہونا وہ 5 نام بھی یاد رکھے ہوئے ہوں جناب آدم دعا کرتے ہیں مولا وہ جو ہستیاں مجھے عرش کے قریب نظر آئی تھی وہ جو ہستیاں مجھے عرش کے قریب نظر آئی تھی ان کا وسیلہ میری توبہ قبول فرما ادھر پنجتر پاک کا نام جناب آدم کی زبان پہ آیا ادھر توبہ قبول ہو گئی ہے حضرت نصیر تمجید نعرہ رسالت نعرہ حیدر حضرت نصیر ملت نے جب اسی بات کو دیکھا تو آپ نے دعا
پنج تن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں تا حشر لکھ دے زہرا و علی و حسین اور حسن کی نسبت زہرا و علی حسین اور حسن کی نسبت یہی وہ مجدن پاک ہیں جن پر میرے نبی نے چادر رکھی تھی اور رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گرامی، ان 5 نفوس میں سے ایک ذات ہے سیدہ زہرا پاک، ان کا نام ہے فاطمہ۔ تو فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، آزاد کرانے والی۔ اب سننا اور رشد کرنا، میرے نبی نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے۔ بس اب میں نے کسی کو نہیں کہنا کہ کوئی بولے، جس کا دل آئے وہ بولے، اور جتنی محبت آئے اتنی محبت سے بولے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ فرمایا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ دوسری روایت میں ان ابنتی فاطمہ قد احسنت فرجہا فقد حرم اللہ ذریتہا علی النار۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عفت کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پہ حرام فرما دیا ہے۔ تو ساری روایات مل کر معنی یہ بنے گا، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے اللہ نے میری بیٹی کی اولاد پر، ان سے محبت کرنے والوں پر دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ خود دیکھ لو کون کون پڑھ رہا ہے نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اب ذرا ایک حوالے سے سیدہ زہرا پاک کی شان سنو۔ میرے نبی سید الانبیاء کی محبوبہ بیٹی، میرے آقا کی محبوبہ بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، جن کو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سنیں کہ حضور کی باقی بیٹیاں بھی تو سرکار کی ہیں نا، 4 بیٹیاں ہیں حضور کی، باقی 3 بھی تو حضور کی بیٹیاں ہیں، یہ سب سے افضل کیوں؟ تو اس لیے کہ ان کی ولادت ہی اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے، اور میرے نبی کی یہ محبوبہ بیٹی۔ اب ذرا سننا، قرآن کہتا ہے کسی بڑے کی اولاد ہونا بھی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بڑے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، سمجھ آئیے ہو تو بولو، کوئی ایک گزر جائے اس کی اولاد آگے اولاد آگے اولاد آگے اولاد آگے اولاد، وہ کچھ بھی نہ ہو، رب کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا بڑا، ان کی جنگ میں کوئی گزرا ہے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، جناب حضرت خضر اور جناب حضرت موسیٰ سفر کرتے کرتے نکلے، معلوم ہے آپ کو کہ جناب موسیٰ نے دعا کی تھی
دیکھنا رب تعالیٰ کی حکمتیں، جانا بھی اس طرف سے ہے، سمجھے تو صحیح نہیں، جانا اس طرف سے، اچھا چلو جی چلے جناب غلام رسول صاحب، راستے میں ایک بچہ دیکھا اس کو قتل کر دیا، آگے چلے کشتی دل کی توڑ دی، دیوار گر رہی تھی، جو ہے دیوار گر رہی تھی، جناب حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا دیوار گر رہی ہے، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ فَأَنْقَضَ فَأَقَامَهُ، جناب خضر نے دیکھا دیوار گر رہی ہے، اشارہ کر کے کہا نہیں گرنا، اشارہ کیا، دیوار گرنے سے رک گئی، کھڑی ہو گئی، جناب حضرت موسیٰ کہنے لگے اے خضر یہ بستی والے ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، ایک ایک جملہ نافع سننے، بستی والے ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا ہے، یہ بستی والے اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، آپ نے یہ دیوار گرتی کیوں بچا لی؟ گرنے دیتے پھر اس دیوار کو اگر گرنے سے بچایا تو اجرتی طلب کر لیتے، جناب حضرت خضر بولے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، بہرحال اب ہمارے درمیان فراق ہونے والا ہے، لیکن سنتے جائیے کہ میں نے یہ کام کیوں کیے ہیں، باقی جو بتائے، دیوار کی باری آئی، فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اب غور سے سننا، فرمایا یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، آپ نے غور نہیں کیا، اگر غور کرو تو ایک جملے میں سبحان اللہ اتنی اونچی تو ہو کہ لطف بھی آ جائے، جناب خضر جا رہے ہیں، خزانہ ہے دیوار کے نیچے، پیچھے نہیں، دیوار کے نیچے خزانہ، پیچھے نہیں، دیوار کے پیچھے دیکھنا آسان ہوتا ہے جناب، نیچے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اور جناب خضر کرتے ہیں کان تحتہ کنز لہما، اور میں دیکھ رہا ہوں دیوار ہے یتیم بچوں کی، اس کے نیچے خزانہ ہے بھی انہی کا، خزانہ ہے بھی بڑی سے بڑی مشینری آ جائے نا سراغ لگانے کی، چلو یہ تو بتا دے کہ یہاں خزانہ ہے لیکن ملکیت نہیں بتائے گی، ہمیں جلدی جلدی ملکیت نہیں بتائے گی، سائنس بتائے گی کہ خزانہ ہے پر یہ نہیں بتائے گی کس کا ہے، پر نبوت کی دعوت یہ ہے اور یہ نہیں جانتا ہے خزانہ ہے کتنا ہے کس کا ہے، لیکن اب جملہ سننا، فرمایا کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان دو بچوں کا خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بس میرا یہ جملہ آ گیا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دیوار کے نیچے خزانہ ہے، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ، ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ خزانہ ضائع نہ ہو، نہ کر کے بولو یا سبحان اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خزانہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھے، یہ خزانہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھے، یہ ملکیت ان کی ہے تو انہی کے پاس رہے، اگر دیوار گر گئی خزانہ بے پرد ہو جائے گا، بچے چھوٹے ہیں کوئی قبضہ نہ کر لے، رب نے جناب خضر کو بھیج کر دیوار کو کھڑا کرا دیا، لیکن ایک اور بات سننا، یہ جو ان کا والد نیک تھا نا، یہ ان کا اپنا والد نے 7 پشتیں اوپر سے، کتنی بولو، 7 پشتیں پہلے گزرا تھا، وہ نیک تھا، اس کا حیا کر کے رب نے جناب خضر اور موسیٰ کو بھیج کے بچوں پہ خزانے کی حفاظت کروائی ہے، تو سیدہ زہرا کا 7واں باپ نہیں، اور وہ جو باپ تھا ان بچوں کا
7 پشتیں اوپر والد نیک تھا، رب نے ان کا ترکہ کسی غیر کے پاس نہیں جانے دیا۔ 7 پشتیں اوپر والد نیک تھا، رب نے اس کے 7 پشتیں بعد آنے والے بچوں کے ترکے کی حفاظت کی غیروں کے ہاتھ نہیں جانے دیا۔ خود سوچ پھر نبی کی بیٹی کا باپ کیسے کسی کے دوسرے اپنے جلنے دے گا؟ تو پھر کہیے گا نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب۔ اب ذرا سنو کہ سیدہ زہرا میرے نبی کی لگتے ہی کریں۔ حضرت اقبال نے میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، آؤ اگر نیک بندہ ہو، اس کی اولاد ہو، اللہ اس کا حیا کرتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک کو دیکھو تو کون ہے؟ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ مریم مزید نسبت عیسیٰ جی۔ اب میں اقبال کے شعر پڑھنے لگا ہوں مصور پاکستان کے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے ذرا داد اس انداز سے دینی ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہم لوگ سیدہ زہرا سے جو پیار کرتے ہیں نا، تو یوں سمجھو کہ پاکستان کی دھرتی میں نبی کی آل کا پیار کوڑ کوڑ کے بھرا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مریم مزید نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت اقبال کہتا ہے کہ حضرت سیدہ مریم کی یہ شان ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ایک وصف انہیں حاصل ہے، رب ان کی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ کل سنا جی بڑے دماغی لائے، اچھا شعیب صاحب نے نعرہ مارا کیا نہیں صاحب، کتنی پیار محبت نہ دوسرا دانے کو بھئی ایسا روزہ رکھے مولوی صاحب صاحب تنگ نہ کرتے، اس میں سے رکھے ہیں تو میں بھی رکھے آگئے۔ تو میں تو انہوں جتنا زور لا کے میں بول رہے ہیں انشاءاللہ اثر طرح تسی میرے کو لگوئے ہو، انشاءاللہ ماں کوئی پیاس نہیں لگی ہونے لگی۔ نعرے کا جواب دینا ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس طرح حضرت مریم کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ اقبال کہتا ہے 3 وجوہات کی بنا پر سیدہ فاطمہ زہرا افضل ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا نور چشم رحمت العالمین، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ بولے ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سرکار دا مدینہ میں کھا نور چشم رحمت العالمین، امام اولین و آخرین۔ جیسا کہ سیدہ مریم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شان کیا ہے؟ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی آنکھوں کا چین ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کون ہے؟ امام اولین و آخرین۔ میرے نبی کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، میرے نبی پہلوں کے بھی امام ہیں، پچھلوں کے بھی امام ہیں۔ تکبیر، رسالت، حیدری
گھر کی زینتیں، یہ علی کے گھر کی زینتیں. اور اگر میں آپ کی محبت میں یوں بھی عرض کر دوں تو لطف ہی آ جائے گا کہ سیدہ زہرا کو یہ دوہری نسبت جو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ نبی کے دل کی راحت ہے، علی کے گھر کی زینت ہے. شاہ جی نبی کے دل کی راحت ہے، علی کے گھر کی زینت ہے.